ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت کی حالت میں صبح دکھائی، الحمدللہ کہ جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ ہماری رات گزاری، اور الحمدللہ کہ جس نے ہماری صبح کے آغاز کو اپنی نیکی اپنے دین کے ساتھ شروع کروایا. تو اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ. آپ کوئی بات شیئر کریں گے؟ کوئی آپ کو پریکٹیکل موقع ملا کسی بھی طرح کا؟ آپ میں سے کسی نے کبھی غسل دیا ہوا ہے؟ کسی کو تجربہ ہوا ہے کسی کو کفن دینے غسل دینے کا؟ تو وہ کوئی بتائے، کسی کو آتا ہے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک دو لوگوں کو غسل میں مطلب ہے پورا تو نہیں لیکن ہیلپ کروائی ہے غسل دینے میں. تو اچھا. کفن ایک دفعہ میں نے سیا تھا مطلب اچھا، تو یعنی آپ نے لرننگ کے لیے کسی کا ساتھ ایسے دیا کہ آپ کو پتا چلے کیسے ہوتا ہے؟ دو لوگوں نے اچھا. مل کے دیا تھا. ایک صاحبہ کو صحیح. تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں ڈر تو نہیں، مطلب وہ میری فرینڈ ہی تھی اور ڈر نہیں لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ کافی بعد میں دل پہ تھا. اس وقت تو اتنا نہیں لگا لیکن بعد میں بہت محسوس ہو رہا تھا. مطلب ہے کہ اپنا وقت یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا اور ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم مطلب آخرت کی سارا فکر ہو سر. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ایسے ہی مواقع پر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ویسے تو ہم اتنا مگن رہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ باتوں میں، زندگی کی رونقوں میں، تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو پڑھو اور آخرت کو یاد رکھو، تو یہ چیزیں ذرائع ہیں اس کے کہ کیسے آخرت کو یاد رکھیں. ہمارے سامنے تو اتنی بڑی دنیا ہے کہ آخرت کہاں سے یاد آتی ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ موت یا کسی کا ایسا موقع پر انسان کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا کہ وہی جو کل ہمارے ساتھ تھا آج نہیں ہے، تو یہ چیزیں انسان کو یاد دلاتی ہیں آخرت کی، اور پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے اس وقت جس وقت وہ. اور ویسے انسان کیا بنتا ہے اپنے اندر، چیز کیا بنتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیکھیں گے، اور جب آپ سیکھیں گے تو اس کو ضرور پریکٹس کریں. یہ صرف ایک باہر کا خوف ہوتا ہے، جب تک کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جس وقت آپ کام کر لیتے ہیں یا آپ کچھ لوگوں کو غسل دے لیتے ہیں اور اس کے اجر کو جان لیتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کسی کے ساتھ کہ کوئی بے بس پڑا ہو اور کوئی اسے ایسا شخص غسل دے جو سنت طریقہ بھی جانتا ہو. تو اس لیے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ آگے آئیں گے، اور جب علم کے ساتھ آگے آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کام کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ دوسروں کو گائیڈ کرنے والے ہوں گے. الحمدللہ الہدا کی باقاعدہ غسل میت ٹیم ہے اور تمام شہروں میں موجود ہے، اور وہ جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور ان کے لیے سنت کے مطابق ان کا کفن دفن بھی ہوتا ہے. سنت کے مطابق جتنی دیر میں کوئی ہوتا ہے کفن دے رہا ہوتا ہے خاتون کو، اتنی دیر میں کوئی ہماری ہی ٹیم کا ممبر ان کو درس دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب کی ذمہ داری ہے، جیسے ابھی آپ نے کل بھی پڑھی تھی یہ بات کہ جو لواحقین ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ آ چکے ہیں یا گھر والے ہیں ان کو نصیحت کرنا، ان کو کوئی اچھی بات بتانا، کوئی آخرت کی یاد دلانا، کرنے کے کام بتانا، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں بہت ضروری ہے کہ کوئی اہل علم ان کے درمیان میں بیٹھ کر وہ بات کرے جو ان کے لیے زندگی میں کام آنے والی ہو، نہ کہ یہ کہ اس وقت یا تو رونا دھونا مچایا جائے یا صرف باتیں کی جائیں کیونکہ ویٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کب کفن تیار ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ اس مواقع پر میں کس طرح لوگوں کے کام آ سکتی ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نماز جنازہ کا طریقہ یا نماز جنازہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ غسل، کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، یعنی علاقے کے کچھ لوگ اسے ادا کر دیں تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ حق میں شامل تھا۔ اسی طرح نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ دراصل مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کا نام ہی نماز جنازہ ہے، اور یہ ایک طرح سے سفارش ہے اپنے بھائی کے حق میں، ایک گواہی بھی ہے، اور اسی طرح یہ زندوں پر میت کا ایک اہم آخری حق ہے جسے سوچ کر ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، کل ہم اس کی جگہ پر بے بس ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید کہ اس نماز سے تم پر غم طاری ہو۔ غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے، اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو یاد ہوتی ہے اپنے بھائی کو روانہ کرنے کی، جو غم کا کیفیت ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اسے زندگی کی حقیقت سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، تو اس لیے نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر ایک سفارش ہے، دعا ہے۔ نماز جنازہ مسجد سے ملحق عیدگاہ میں یا بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسجد اسی رہائشی علاقے کی بھی ہو سکتی ہے، یا آج کل کے قبرستانوں سے ملحق جیسے ایک بنا لیا جاتا ہے کارنر سا قبرستان کے اندر کہ جس میں نماز جنازہ ہوگی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قبرستان میں نماز جنازہ جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، تو قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن کسی میت کو اگر کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو، یا کوئی عزیز اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا تھا، یا صرف شک ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی اور بعد میں اس کی قبر معلوم ہو جائے، تو پھر اس وقت وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہیں ہو سکی۔ ایک روز آپ نے اس کو یاد فرمایا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے اس کے مرنے کا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھی۔ تو کیوں پڑھی انہوں نے؟ کیونکہ ان کو اس وقت پتہ نہیں چلا تھا اور وہ پڑھنا چاہ رہے تھے، تو اس صورت میں انہوں نے اس وقت اس کی قبر تھی اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حبش کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی۔ تو یہ بھی ایک اچھی انفارمیشن ہے، کیونکہ بعض باقی ایسے علاقے ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی بھی مسلم نہیں ہوتا، یا مسلم ہوتے بھی ہیں انہیں نماز جنازہ ہی پڑھنی نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں جب اطلاع کسی ایسے اسلامی ملک میں پہنچے تو ان کو نماز جنازہ ادا کر دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دو طرح کے بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا، جنہیں اس نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک کہے گا، کیا میں نے تم کو مال اور اولاد کی کثرت سے نہیں نوازا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اے میرے رب، تو نے مجھے زیادہ مال اور اولاد سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تم نے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا، میں نے اپنا سارا مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تاکہ وہ غربت اور تنگ دستی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، اگر تجھے حقیقت حال کا علم ہو جاتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بہت اہم یہ حدیث، غور سے سنیں۔ تو فرمایا، اگر تمہیں حقیقت حال کا علم ہو جاتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر فرمایا کہ سن لو، جس چیز کا اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں اندیشہ تھا وہ اسی چیز میں مسلط کر دی گئی، یعنی غربت اور تنگ دستی آخر ان کو آ کر رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرح کے بندے سے بھی یہی پوچھے گا، وہ جواب میں کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیرا بخشا ہوا مال تیری اطاعت میں لگایا، اپنی اولاد کے سلسلے میں نے تجھ پر اور تیری رحمت پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہیں حقائق کا علم ہوتا تو دنیا میں تم ہنستے بہت اور روتے کم۔ سنو، اپنی اولاد کے سلسلے میں تم نے جس بات پر بھروسہ کیا تھا
میں نے وہی چیز انہیں عطا کر دی، یعنی خوشحالی اور تونگری ہو گئی۔ کتنی اہم بات ہے۔ ہم دنیا میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی سب چیزیں کس کے لیے کرتے رہتے ہیں؟ جوڑتے جمع کرتے رہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے کام آئے گا۔ اور جو ہماری نیکی کمانے کا ٹائم ہوتا ہے یا نیکی کمانے کا جو مال کے ذریعے وقت ہوتا ہے، اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اولاد کو بھی عیش میں رہنا سکھا دیتے ہیں۔ انہیں بھی اس طرح سے عادی کر دیتے ہیں کہ وہ دین کی طرف راغب نہیں ہو پاتے جب دنیا بہت ان کے آگے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے کہ جس کے پاس ہے، چاہے مال و دولت ہے، چاہے کوئی چیزیں ہیں یا کوئی اور انسان کے پاس وقت ہے، تو وہ دیکھے کہ کس طرح کس کے حق میں لگانا کب بہتر ہے۔ سارے وقت اپنے گھر کو صاف کرتے رہنا، سارے وقت وہ جمع کی ہوئی چیزوں کو دیکھتے رہنا، اسے جوڑتے رہنا، گنتے رہنا اور اسی میں وقت اپنا لگا دینا۔ کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ تو وقت جاتا کہاں ہے؟ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سارے وقت اپنے گھر میں لگے رہنا، اسے صفائیاں کرتے رہنا، لکو دک لمبے چوڑے گھر بنا لینا، پھر اسی طرح سے سارے وقت اولادوں کے کاموں میں لگے رہنا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس میں ہماری آخرت کا حصہ شامل ہے۔ تو اس کے اندر سے ہم آخرت کا حصہ جتنا نکالیں گے اتنا دنیا کے حصے میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو طریقہ ہے نماز جنازہ کا وہ کیا ہے کہ اس کے اندر صفیں بنائی جاتی ہیں۔ دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی۔ 3 صفیں بنانا افضل ہے۔ اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 3 سے زیادہ صفیں بن سکتی ہیں۔ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو 1 یا 2 صفیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن حبیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی فوت ہو اور اس میں مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ کی جماعت بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے دیگر فرض نمازوں کی جماعت ضروری ہوتی ہے۔ جماعت کم از کم 3 آدمیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ اہم باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ 3 لوگ اپنے گھر کے ہی ہوتے ہیں اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کریں نماز، کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ 3 لوگوں سے بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ امام کے ساتھ اگر صرف ایک ہی آدمی ہو تو وہ عام نمازوں کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑا ہوگا بلکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ خاص طور پہ ابھی آپ نے کووڈ کے حالات میں دیکھا کہ جو عام ڈیتھس بھی ہو رہی تھیں، کووڈ کے علاوہ بھی ہو رہی تھیں، اس میں لوگ شامل نہیں ہو پا رہے تھے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار بھی شامل نہیں تھے اس کے اندر۔ تو کیا ہو رہا تھا؟ صرف جو گھر گھر کے لوگ تھے وہ اسی طرح اپنے کسی پورچ میں، اپنے کسی گھر کے بالکل باہر کے علاقے میں تھوڑے سے لوگ جمع ہو کے جماعت کر رہے تھے، تو اس لیے کم لوگوں میں بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گواہیاں اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ میت کے حق میں ہو جاتی ہیں۔ جس میت کے حق میں مسلمان جماعت میں سے 100 آدمی سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول ہوگی۔ دوسری روایت میں اس کی میت کی بخشش ہو جائے گی۔ جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح امامت کے حوالے سے امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے جب کھڑا ہوتا ہے امام جنازہ پڑھانے کے لیے، تو اگر وہ تو جنازے کے وسط میں کھڑا ہے تو دور سے دیکھ کے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، اور اگر وہ سر کی طرف کھڑا ہو تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد کا ہے۔ نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف رکھی جائے گی، یعنی ایسے 1 to 1 رکھی جائے گی، آگے پیچھے رکھی جائیں گی۔ بہت سی میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور ہر جنازے پر علیحدہ پڑھنے کا ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نماز جنازہ سے قبل نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ اس نماز میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے بلکہ صرف قیام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا پڑھتے ہوئے کہ کس طرح سے صرف قیام ہی کی حالت میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ سری طور پر یا خاموشی سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر آپ خاموشی ہوتی ہے بالکل اور کہیں پر اونچی آواز میں بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے حرم میں بھی نماز جنازہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تکبیرات، اس نماز میں 4، 5 اور 9 تکبیروں تک پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
البتہ 4 تکبیروں سے متعلق احادیث قوی اور کثیر پائی جاتی ہیں۔ تکبیرات قدر بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلے صفوں والے بھی سن لیں۔ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا، یعنی صرف پہلے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے۔ جیسے رفع یدین ہوتا ہے نا، یعنی ہر تکبیر کے وقت آپ ہاتھ اٹھائیں اور باقاعدہ ہاتھ کھولیں، نیچے کریں اور اوپر اٹھائیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت ملانا بھی جائز ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا اور تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کے لیے دعا کرنا، جو مصنون دعائیں ملتی ہیں، اس کتاب کے اینڈ پر بھی موجود ہیں مصنون دعائیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرنا سنت ہے، یعنی کس طرح پہ ہوگا کہ نماز جنازہ 2 سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا، دونوں طریقے سے سنت ملتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 2 سلام پھیرے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک سلام ہی پھیرا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وسعت ہے کہ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اب خواتین کیا کریں؟ جس مسجد یا جنازہ گاہ میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا علیحدہ اور مناسب انتظام ہو، وہاں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ جیسے حرمین میں ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور خواتین وہاں بیٹھی بھی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ اہتمام کر کے جنازے کے لیے نہیں گئی ہوتی، تو اس صورت میں اپنے جو بھائی کے لیے دعا ہو رہی ہے اس میں ضرور شریک ہونا چاہیے خواتین کو بھی۔ تاہم میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ بھی یہی مصنون دعائیں پڑھتی رہیں، یعنی گھر بیٹھ کر خواتین وہی مصنون دعائیں پڑھیں جو کہ مرد حضرات نماز جنازہ اٹینڈ کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ سوال یہی آتا ہے کہ پیچھے والے کیا کریں، تو پیچھے والے گٹھلیاں نہ پڑھیں، پہلا کلمہ نہ پڑھیں، تیسرا کلمہ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ان کو خود کو ثواب ہے۔ لیکن آپ کیونکہ آئے اس بھائی کو رخصت کرنے ہیں، اس کو تحفہ دینے آئے ہیں، اس کے لیے آسانی کرنے آئے ہیں، لہٰذا جو میت کی بخشش کی مسنون دعائیں ہیں خواتین بھی وہی پڑھیں اور مرد حضرات بھی وہی پڑھیں۔ الہدا کا کفن پیک بنا ہوا ہے، بہت ہی آسانی ہے اب تو کہ آپ کو کہیں تلاش نہیں کرنا پڑتا، اور اس کفن پیک کے اندر وہ کفن موجود ہے جو بہت اچھے بڑے سائز کا ہے، کہ اور اس طرح سے ہے کہ لمبے سے لمبے قد والے کو بھی پورا آ جاتا ہے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ اس میں سے پٹی پھاڑ سکتا ہے، اس میں کوئی کفن کو پھاڑنا منع نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کے خلاف ہے کہ ایک کفن کو جو ہے پھاڑا جائے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے سائز کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی پیک کے اندر آپ کو بخشش کی دعائیں بھی ملیں گی، جن کو آپ فوٹو اسٹیٹ کرا کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے۔ اسی کے اندر گلوز ہیں، بیری کے پتے ہیں، صابن ہے، یہ سب چیزیں بھی اسی کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ یہ تحفہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں کسی کے ایسے موقع کے اوپر کہ جب اسے نہیں پتا کہ مصنون کفن کیسا ہوتا ہے یا کیسے دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر کو بھی سینٹر بنا سکتے ہیں کہ آپ خدا سے کفن لے لیں، اکٹھے کئی پیکس لے لیں، اور جس کسی کو بھی ضرورت ہوا کرے تو وہ آپ کے گھر سے لے سکتا ہے، یا اگر ایسا ضرورت مند ہو جو خود افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اسے کفن دے سکتے ہیں۔ اس کا بھی بہت اجر آتا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کفن دینے کا۔ پھر دفنانے کے اوقات، مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج جھڑنے لگے، جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے، اور دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا بھی جائز ہے۔ قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی کہ باقی لوگوں کو بھی احترام اس کا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس وقت تک نہ بیٹھیں۔ پھر قبر اگلی منزل ہے جنازے کے بعد، تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر عطا کی، یعنی قبر میں دفنایا۔ قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا دروازہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ نہیں روتے، قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل بھی سخت ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل چکا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقوی پر، جن کے ایمان پر اللہ کی سند ہے، اس کی رضا کی، تب بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ قبر پہ سے گزرتے تو وہ آنسوؤں سے روتے تھے. اور سوچے مرد کا آنسوؤں سے ایسے رونا کہ اس کی داڑھی تر ہو جائے. تو اصل بات کیا ہے کہ جس نے اس سختی کو پہچان لیا اور جو ایمان لایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی باتیں قرآن میں ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص کتنا بھی متقی ہو جائے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. نیز کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہانی کہتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر عثمان یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اگر تو قبر کی مصیبت سے نجات پا جائے تو پھر بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر تجھے نجات نہیں ملے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے جیسے سورہ ملک پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ سورہ ملک کو یاد کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ جو چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں تو وہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو عشاء کی نماز میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ پھر بھی اسی طرح سے عذاب قبر سے بچنے کی جتنی دعائیں بتائی گئی ہیں، جتنی مسنون دعائیں ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کا بھی اہتمام یاد سے کر لینا چاہیے، مارک کر لینا چاہیے، کہیں پر علیحدہ سے لکھ لینا چاہیے تاکہ ہم بھول نہ جائیں. کیونکہ انسان اپنے لیے جتنی شدت سے دعا مانگ سکتا ہے، ہم پیچھے لواحقین سے کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیچھے کوئی دعا کرے گا. تو آج ہم اپنے لیے خود دعائیں کریں، اپنے پیاروں کے لیے جو چلے گئے اور اپنے لیے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی انسان کو اس کا چھوڑا ہوا عمل ہی فائدہ یا نقصان دے رہا ہوگا. مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا، اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہ کر اسے مزید اذیت کا باعث بنا دے گا. کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کا مشکل وقت بھی آسان لگتا ہے، اور جب کوئی برا شخص آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو اذیت پر اذیت جب ملتی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے آج سوچیں کہ اگر میرے اعمال کو شکل دے دی جائے تو وہ کیا شکل ہوگی؟ خوبصورت ہوگی، بدصورت ہوگی، میرے لیے قابل برداشت ہوگی، یا میں اس سے چھٹکارا پانا چاہوں گی؟ تو جیسا ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمیں ساتھ ملے ہمارے اعمال کا، تو اس ویسے اعمال کریں اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے معاملہ کریں کہ یا اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں مجھے ان سے نجات دے دے، اور میرے پچھلے گناہ معاف ایسے کر دے کہ آگے مجھے تقوی نصیب ہو. یہ ساتھی دفن کے وقت سے قیامت برپا ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا، جو اس کے اعمال کی شکل میں جو شکل ڈھلے گا اعمال کی. ایک اور حدیث کے مطابق 3 چیزیں انسان کے ساتھی ہیں. پہلا ساتھی یعنی مال و اسباب جو مرنے تک اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا ساتھی اس کا کنبہ ہے جو تدفین تک ساتھ نبھاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. اور تیسرا ساتھی اس کا عمل ہے جو باقی رہ جاتا ہے، جب وہ قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ رہے گا. اور تینوں ساتھیوں میں سے یہی میت کا سچا ساتھی ہے جو اس کے اعمال ہیں. اپنے اعمال روزانہ کے دیکھیں، صبح سے لے کر رات تک میں میرا کون سا ایسا عمل ہے جو میری آخرت یا قیامت میں مجھے نجات دلا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح گہری نظر رکھیں وہ کون سا اعمال ہیں جو قیامت میں مجھے پکڑوا سکتے ہیں یا میری قبر کو تنگ کر سکتے ہیں. تو روزانہ کے چیک لسٹ میں داخل کریں یہ چیز، اور جان بوجھ کے کوئی ایسا شعوری عمل کریں جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، خدمت کرنا ہو، استغفار کرنا ہو. اور شعوری طور پر ایسے کام سے بچیں کہ جو ہمیں قبر میں تنگی کا باعث بنے، چاہے وہ کسی کو اذیت دینا ہو، ریاکاری کرنا ہو، یا اپنے صدقات دے کر کسی پہ ضائع کرنا ہو، کچھ بھی ہو. تو ان سب باتوں کے اوپر جب گہری نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کی طرف مائل رہیں گے. اب دفن کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنانے کا حکم دیا گیا ہے جو روئے زمین پر پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے تھے، تو انہیں دفن کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک کبا زمین کھود رہا ہے، اور پھر اس کو آئیڈیا ہوا کہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ آتا ہے کہ اچھا اس طرح مجھے اپنے بھائی کی لاش کو دبا دینا چاہیے۔ اب یہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خود تجویز کیا ہے۔ اس وقت سے مسلمان اپنی میتوں کو اسی طرح دفن کرتے ہیں، لیکن دنیا میں مختلف قومیں اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے بھی تدفین کے اختیار کرتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیگر مذاہب کے اندر جو طریقے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا ہے کہ کسی کے لیے قبر کھودنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر کھودے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اب اگر یہ گورکن لوگوں کو پتہ چل جائے یہ حدیث تو وہ اسی کام کو شاید بہت دل سے کریں، اور وہ سارے غلط کام جو گورکن کے ذریعے سے ہی کروائے جاتے ہیں وہ شاید ان سے باز آ جائیں، کیونکہ بہت سارے جادو قبروں سے نکالی ہوئی ہڈیوں سے کیے جاتے ہیں، بہت سارے جادو کفن کے اوپر کیے جاتے ہیں، یا قبروں کے اندر تعویذ رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ یقیناً اس میں کسی نہ کسی کا سہارا تو لیا جاتا ہے۔ تو اگر قبر کھودنے والوں کو اس کا اجر پتہ چل جائے اور اس کی پتہ چل جائے کہ کیا حرمت ہے، تو یقیناً وہ اس چیزوں سے باز آ جائیں کہ جو لوگ بعض دفعہ بہک جاتے ہیں غلط کاموں کے لیے۔ پھر قبر کی اقسام ہوتی ہیں۔ قبر کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک لحد ہے یعنی کہ بغلی، اور دوسری شق کے انداز کی یعنی صندوقی قبر ہوتی ہے، اور دونوں طرح سے جائز ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ لحد ہے، یعنی قبر ایک اسٹریٹ کھودی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین نیچے سے کھودی جا رہی ہوتی ہے اور ایک باکس بن جاتا ہے۔ اب اسی کے اندر جو ایک دیوار ہے اس قبر کی جو کھودی ہوئی، اسی میں مزید ایک ڈرور کی طرح، ایک دراز کی طرح اندر کھدائی کی جاتی ہے، جس میں میت کو اندر سلائڈ کر دیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی جو نیچے زمین تھی اور اس کے اندر ایک اور دراز بنائی گئی جس کے سائیڈ میں، اور اس کو سائیڈ کے اندر سلائڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے اور شق ہمارے غیروں کے لیے ہے، یعنی آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اندرونی اس کی پیمائش جو ہے وہ قبر جتنی گہری رکھی جائے گی، صاف ستھری رکھی جائے گی، وہ ہر انسان کے قد کے حساب سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے، اس کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ قبر میں اتارنے کا مرحلہ جب آتا ہے تو میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور متقی ہونے چاہیے۔ میت ہلکی ہو تو 2 آدمی اتارنے کے لیے کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں۔ عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ مرد اپنی بیوی کی میت قبر میں اتار سکتا ہے، اسی طرح سے مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو خود بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو مشہور کر دیا گیا کہ وفات کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر ہو جاتے ہیں اور ان کا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے درست۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، کفن دے سکتے ہیں، اور یہ صرف اسی رشتے میں جائز ہے، باقی کسی اور رشتے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل دے سکیں، چاہے وہ بیٹا اور ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر یہ چیز ہوتی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وفات کے بعد، تو پھر عورت عدت کس کی گزار رہی ہے، کس کا غم منا رہی ہے؟ تو اصل تو یہی بات ہے کہ اس کا شوہر تھا اور شوہر کا وہ رشتہ برقرار تھا، جبھی تو وہ اس کے مرنے کے بعد عدت گزارتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ پھر میت کو پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا۔ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا۔ اب کفن کے بندھن کی گرہیں کھول دی جائیں گی اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کر کے اسے اتارا جائے گا۔ اب اس کے اوپر مٹی ڈالنے کا مرحلہ ہے۔ قبر بند ہونے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہو سب دونوں ہاتھ میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر قبر پر سر کی جانب سے ڈالیں گے، اور ایسا 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ تو گویا کہ ایک شخص کے روانگی کے سفر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر و ثواب سے بھر دیا، دعاؤں سے بھر دیا کہ اس کو رخصت بھی اعزاز کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ستیر ہونا ہے، پردہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے پردے رکھے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ تھا، لیکن اللہ نے اسے کس اعزاز کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچایا۔
پھر اسی طرح قبر کی شکل کوہان نما ہو اور اونچی زیادہ نہ ہو، نہ زیادہ بلند ہو، نہ زمین کے برابر ہو، یعنی بہت ہی معمولی سا فرق ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں، جنت البقیع وغیرہ کو دیکھیں، تو وہاں پر کوہان کی طرح کی اونچی قبریں نہیں بنائی جاتی، بلکہ اسٹریٹ ہوتا ہے اور بس ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے کسی نشانی کے طور پر، یا اسی طرح ہوگا۔ پھر مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ جائے، مٹی اپنی جگہ پہ ہو جائے۔ قبر کے سر کی طرف علامت کے طور پر پکا پتھر رکھا جا سکتا ہے۔ قبر پکی بنانا، اس پر چبوترا بنانا یا مزار، مسجد کسی بھی طرح کی تعمیر کرنا یا ماربل لگانا یا بڑے بڑے اس کے اوپر احاطے بنانا کھلے ڈلے سے کہ جیسے اپنی قبر نمایاں ہو جائے، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ قبر پر کتبہ لگانا اور اس پر نام لکھنا، تاریخ پیدائش، وفات اور اسی طرح شجرہ پورا لکھنا کہ کب فوت ہوئے، کتنی اولادیں ہیں، کیا تھے، شعر و شاعری کرنا، یہ سب چیزیں بھی ہمیں سنت سے نہیں ملتی کہ کبھی ایسا حساب ہے کہ قبر پہ ہوا ہو۔ پھر دوران تدفین حاضرین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کریں۔ تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کے طور پر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہیے، یعنی جتنی دیر میں قبر کھد رہی ہے اور باقی لوگ وہاں بیٹھے ہیں تو کسی کو چاہیے کہ وہ دین کی آخرت کی بات کرے۔ اسی طرح خواتین کے اندر بھی جتنی دیر میں غسل ہو رہا ہے، جتنی دیر میں لوگ جنازہ لے کر چلے گئے ہیں، تو پیچھے سے کوئی ایسے اہل علم خاتون ہونی چاہیے جو آخرت کی یاد کو تازہ کریں باقی لوگوں کے لیے۔ نیز موت کی تعریف اور اس کی حقیقت کو دین کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے گرد یوں بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ زمین کو ریت رہے تھے۔ آپ کبھی آسمان کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ اسی حالت میں آپ نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کیا، پھر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، روشن چہرے گویا کہ سورج ہیں۔ ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اور دوسرے روایت میں آتا ہے کہ اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کی طرف پہنچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس طرح نکلتی ہے روح جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے ٹپکتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کی صدا آتی ہے کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف تو وہ آرام سے سکون سے اپنے رب کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ جب ملک موت لے لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے وصول کرتے ہیں، پھر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا انجام نصیب کرے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ اس سال میں بہت سے علماء اوپر نیچے ان کا انتقال ہوا ہے۔ کئی ایک ہی چند ہی مہینے کے اندر، 1 مہینے 2 مہینے کے اندر بہت سے علماء اٹھا لیے گئے۔ اللہ ہمیں اہل علم میں شامل رکھے اور اہل علم کی صحبت کا فیض پانے والوں میں شامل رکھے۔ بہت ہی یہ دکھ کی بات ہے کیونکہ وہ جو کہا گیا نا کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے پیچھے جاہل لوگ، کوڑا کرکٹ جیسے لوگ رہ جائیں گے۔ بس پھر اللہ ہم پر رحم کرے۔ اس لیے علم کو اچھے سے حاصل کریں، علم کو اتنی حاصل کریں تاکہ ہم ایسا اچھا عمل کر سکیں کہ یہ اہل علم کی دنیا آباد رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوڑا کرکٹ لوگوں میں شمار کیے جانے لگیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے اچھے لوگ ہیں کہ جو سارا زندگی اپنے علم کے راستے میں گزارتے ہیں، دین کی خدمت میں گزارتے ہیں اور پھر اس انجام کو پاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں
اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ جب جس لمحے جس طرح جان نکالنے کا حکم آتا ہے وہ اسی لمحے کرتے ہیں۔ اب اس سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ صاحب فلاں ابن فلاں ہے، نام لے کے اس کے والدین کے ساتھ ان کا بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور اس کا بیٹا تھا۔ اس کے خوبصورت ترین نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ جیسے بعض دفعہ آپ استاذہ کہتے ہیں، کبھی مولانا صاحب کہتے ہیں، کبھی استاد محترم کہتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان کے کام کے ساتھ پہچانی جاتی ہے کہ کون کون کیا ہے۔ تو جس طرح وہ دنیا میں اس کے اچھے اچھے نام تھے اس سے اس کو پکارا جاتا ہے، اس طرح وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے آسمان تک اس آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ کیا پروٹوکول ہے، یعنی جو مقرب ترین فرشتے وہ اگلے آسمان پر جانے تک اس کو الوداع کہنے وہاں تک جاتے ہیں۔ اب یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ علیون، یعنی ایک بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یعنی انسان کا جو اعمال ہے وہ ایک بہترین اعلیٰ جگہ پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مقرب فرشتے اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کا اعمال نامہ بلند پائے لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے زمین تک واپس پہنچا دو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں واپس کروں گا اور اسی میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو گویا کہ ایک دفعہ علیون میں ان کی روح جہاں رکھی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں واپس قبر میں جہاں ان کا جسم ہوتا ہے وہاں لوٹایا جاتا ہے، پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں پروسیس کتنا فاسٹ، کتنا تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ سوچیں ذرا مٹی ڈالنے میں اور پلٹنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ سن رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس تھوڑی دیر رک کے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اسے زمین میں واپس کیا جاتا ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر دونوں اس طرح سوال و جواب کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ من ربک، وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ما علمک، تمہاری معلومات کیا ہیں، کیا تمہارا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، یعنی کہ جو تمہیں یہ جو پتہ چلا وہ کیسے پتہ چلا، سورس کیا ہے اس کا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی تھی۔ ہائی لائٹ کر لیں، کہاں سے پتہ چلا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کیا ہے؟ تو یہ کیا جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنڈوڑ کر کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ اور یہ آخری آزمائش ہے جو کسی مومن کو پیش آتی ہے، اور اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی یہاں پر بھی ان کو نیکیوں میں ثبات رہا تھا، آزمائشوں کے باوجود، دنیا کے رنگینیوں کے باوجود وہ نیکی پر ان کو ثبات ملا، اور وہاں پر بھی قبر میں بھی اپنے سوالوں کے اوپر سارے خوف کے باوجود، ان کے اوپر ایک نئی جگہ کے ہونے کے باوجود ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثبات عطا کریں گے۔ چنانچہ وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک منادی کرنے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو۔
اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، لہٰذا جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اور اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ، وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوشکن خبر کی بشارت میں دیتا ہوں، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری اور ایسے باغات کی خوشخبری جس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لہٰذا وہ بھی جواباً کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کوئی اچھی خبر نہیں لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، بخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ کے اطاعت میں جلدی کرنے والے، ہائی لائٹ کر لیں کیا چیز ریکوائرڈ ہے، میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست ہوا کرتے تھے، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا، اس کی بجائے دوزخ والا، اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں جنت والا مقام عطا کیا ہے۔ تو وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ درخواست کرتا ہے کہ اے رب قیامت جلد برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے کہ ابھی آرام کرو، ابھی ویٹ کرو۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں جلدی کرنے والے ہیں یا دیر کرتے ہیں، ہم نافرمانی میں جلدی کرنے والے ہیں یا سست ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے مومن کا کردار کہ وہ اطاعت کے معاملات میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ہم سب اپنی نمازوں کو دیکھیں، نمازیں لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، کون سی کیٹیگری میں شامل ہیں؟ تو اس لیے آج سے یہ عہد کریں، اپنے لیے نیت کریں کہ اللہ مجھے اپنی اطاعت کرنے میں جلدی کرنے والا بنا دے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تھے کہ میں آپ کی محبت میں جلدی جلدی آ گیا تھا تاکہ میں آپ سے مل سکوں۔ تو اس لیے اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں اور اطاعت میں جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح سے جب کافر، یعنی یہ تو معاملہ تھا مومن کا، اسی طرح سے جب کافر اس دنیا سے رخصت ہو کر، یا بدکار شخص، صرف کافر نہیں جو برا شخص تھا وہ بھی، جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بڑے سخت اور طاقتور، اور ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچو۔ اب وہاں کیا تھا؟ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تھا، اور یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچو۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح کو نکالتے ہیں جیسے نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ استغفر اللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب گرم سلاخ ہو اور اس کے اوپر گیلی اون چپک جائے تو وہ کیسے تار تار ہو کر نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی اس کے اندر سے وہ اور زیادہ اسے نکالنے کی کوشش کریں تو وہ بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو اسی نے فرمایا کہ جیسے نوکدار سیخ بھیگی اونگ سے نکالی جائے، اس کی وجہ سے رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ یا ربی۔ زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے، ملک الموت اسے نکال لیتا ہے، اور آگ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ سے لے کر اس ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں، اور اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنی بھی رسوائی اور اپنے والدین کی بھی رسوائی کا باعث ہے یہ چیزیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اس طرح وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو کھولا نہیں جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لهم الابواب السماء،
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال قید خانے کے دفتر یعنی سجین میں رکھ دو۔ سجن کیا ہوتا ہے؟ قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں، جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے۔ استغفر اللہ۔ جو سجین ہے کہاں ہے؟ 7 زمینیں نیچے جا کر سجین ہے۔ آپ کو ذرا سا ایک بیسمنٹ میں جانا پڑ جائے نا، آپ دیکھیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سا آپ کو کسی ایسی جگہ پہ اترنا پڑے، تنگ جگہ ہو، تاریخ ہو، بیسمنٹ کی کچھ دکانیں ہوں، بیسمنٹ کے پلازے ہوں، بیسمنٹ میں کوئی گھر کا پورشن ہو، تو آپ دیکھیں کہ آپ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ کہاں یہ کہ کسی کی روح کو 7 زمینوں نیچے، اور وہ بھی قید میں رکھا جانا، کھلا حساب نہیں ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندے کو زمین میں واپس کر دو، میں نے ان سے جو وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا، اسی میں واپس کروں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا، لہٰذا برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پٹخ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے دے، اچھا انجام نصیب کر دے۔ کیونکہ آپ سوچیں انسان تھوڑی سی بلندی سے گر جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ بعض جگہ تھوڑی سی بلندی سے گرنے سے فوت ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ آسمان سے اس کی روح کو پٹخ دیا جائے نیچے زمین پہ، اور دروازہ نہ کھولا جائے اس کے لیے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ پر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ فرمایا جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس کے پاس 2 سخت مزاج فرشتے آتے ہیں، پھر اسے جھنجھوڑ کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیوں نہیں بتایا تھا کسی نے؟ اس لیے کہ ہمارے تو خود نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں اور قرآن کو پڑھنے کے بعد شعوری مسلمان ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو بس پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں مسلمان ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ مسلمان ہونے کے بعد ان پہ فرائض کیا ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ جہنم کن لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ قبر میں ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ کتنا بڑا دیکھیے فرض ہے والدین کا، استادوں کا، معاشرے کا، ہمارا اپنا، کہ اگر ہم اسلام میں ہیں تو ہم اسلام کو جاننے کی کوشش کریں اور اسے پڑھیں، سمجھیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، پھر اسی طرح پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ پھر پریشانی سے کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا دین ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد ہیں تو پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ البتہ لوگوں کو میں ایسا کہتے سنتا تھا تو میں بھی وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے میجورٹی کی؟ امی کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے مان لیا مسلمان ہیں۔ امی کہتی ہیں نماز پڑھ لو، ہم پڑھ لیتے ہیں، جب وہ نہیں کہتی تو ہم نہیں پڑھتے۔ ہمارا سارا کچھ آپ دیکھیں تو وہ صرف دنیا اور معاشرے سے ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہماری اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، لہٰذا اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے، اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم پھنس جاتی ہیں، کراس ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں، سڑاند اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دہ خبر ہے اور یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ یہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی تکلیف دہ خبر سے دوچار کرے، تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کہ بری خبر لا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تمہارا خبیث عمل ہوں، بخدا میری معلومات میں تو نیکی میں سست ہوا کرتا تھا اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں، یعنی نیکی کرنے میں پیچھے 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 ہوتے رہنا اور برائی کے معاملے میں فوراً آگے آ جانا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلہ دے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا، گونگا، بہرا دروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے
کہ اگر پہاڑ پر ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر وہ ایک ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے، اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ ہی کا بچھونا ہوتا ہے، اور ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت برپا نہ ہو، کیونکہ اگر یہاں یہ حال ہے تو قیامت میں کیا ہوگا۔ تدفین کے بعد کچھ دیر پھر وہیں ٹھہرے رہنا چاہیے اور میت کے لیے استغفار اور منکر نکیر کے سوال کا جواب پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہائی لائٹ کر لیں، کیا کام ہے کرنے والا کہ جس وقت مٹی ڈال رہی ہو، جس وقت قبر میں جا رہے ہوں، اس وقت سب بیٹھ کے اس کے آسان حساب کی دعا کریں، سب اس کی سفارش کریں اور دل سے کریں، اس کے لیے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ یا اللہ اس کو ثبات دے، ثبات دے، اس کو سوالوں کے آسان جواب کر دے، اس کا ٹھکانہ اچھا کر دے۔ یہ ہے کرنے کا کام، جو ہم جس وقت پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ اور صرف ہم باتیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، قصے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کھانا لگا رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں لگ چکی ہوتی ہیں، نکلنے کی دیر ہوتی ہے، تو یہ ہے اصل میں کرنے کا کام کہ اپنے بھائی کے لیے واقعی دل سے مدد کریں کہ منزل آسان ہو۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروا لے، البتہ اپنے علاقے کے اندر کسی جگہ پر دفنائے جانے کے متعلق وصیت کی جا سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے بقیع قبرستان میں اور حضرت عمر نے آخری وقت میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیے جانے کی تمنا کی تھی۔ مومن میت کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے ہی کے برابر ہے، لہٰذا جس وقت نہلایا جائے، اس وقت کفن دیا جائے، اس وقت بہت ہی ہینڈل کیئرفلی کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا سینسیٹیو باڈی ہو گئی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی بیمار ہو کے فوت ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کو کیا پتا کہ پانی کتنا گرم ہے، اس کو کیا پتا کہ میرا کوئی چیز ہٹ کر گئی ہے، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے حق میں شامل ہے کہ آپ اسے اچھے طریقے سے ہی ہینڈل کریں۔ پھر میت کو حنوط کرنے یا جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی حنوط کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ مسالے لگا کے پرزرو کر لیتے ہیں، جیسے آپ فرعون کی ممیز وغیرہ کا دیکھتے ہیں، تو اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سمندر کے سفر میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور خشکی کا مقام اتنی مدت کی مسافت پر ہو کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہو، تو غسل اور کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو وزنی چیز سے باندھ کر سمندر میں ہی ڈال دینا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ بعض دفعہ کیا تھا، جیسے آپ دیکھتے تھے کہ بعض دفعہ میلوں کا سفر ہوتا ہے، کنارہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور کوئی شخص فوت ہو گیا جہاز کے اندر، اب کیا کریں اس کا؟ تو اس صورت میں اس کا کفن دفن کر کے، یعنی جو چیز اویلیبل ہو، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کفن کا پیک لایا جائے گا، بلکہ جو بھی کپڑا دستیاب ہے اس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کفن کے لیے نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ہم عام چادر میں بھی کفن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح خشکی کے علاقوں میں بھی، دور دراز کے علاقوں میں میت کو اپنے ملک لا کر دفن کرنا یا آبائی گاؤں لے جانا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کا بہتر یہی ہے کہ جہاں جو فوت اس کو وہاں رکھا جائے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کے بھائی کی حبشہ میں فوت ہو گئی، وہاں سے ان کی میت آئی تو بڑے افسوس سے فرمانے لگی کہ مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اس کے مرنے والی جگہ پر ہی کیوں نہیں دفن کیا گیا، یعنی گویا کہ آپ نے خواہش کی کہ مجھے پسند نہیں آیا کہ اس کو یہاں لایا گیا ہے۔ تو اللہ سے اچھے جگہ کی دعا بھی کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بہترین جگہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے وصیت بھی کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو پہلے سے بتائیں کہ میری جہاں پہ وفات ہو مجھے وہیں پر دفن کر دیا جائے، مجھے نہ لایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اور پھر خاص طور پہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ پھر فقہاء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر مرنے والا اپنے بارے میں یہ وصیت بھی کرے کہ میری میت کو میرے ملک یا میرے شہر میں لے جا کر دفن کیا جائے، تو اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور سے سنیں، ہائی لائٹ کریں، کیونکہ اس کی منتقلی جو ہے جنازے کی یا میت کی جو نقل جسد ہے، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو والے حکم کے خلاف ہو جاتی ہے پھر یہ بات، اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو وہیں دفن کر دیا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ مرنے والے کی خواہش کو پورا کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارہ تو ایک خواہش جذباتی کر رہا ہوتا ہے نا، اسے تو نہیں پتا ہوتا اس وقت دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، تو جو ہوش و حواس میں لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ مسلمان کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے قبرستان الگ الگ ہونے چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابن الخصاصیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مشرکوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ لوگ بہت ساری خیر سے محروم رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ بعد میں آپ مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو بہت بھلائی مل گئی ہے، اور یہ جملہ بھی آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا جو پڑوس ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اور یہ جو دعا ہے اللہم الحقنی بالصالحین، اسے اپنی دنیا کا سوچ کے اس میں اپنے گھر مکان میرا کہاں ہو کہ میرے مکان کا پڑوس اچھا ہو، نیک لوگوں کا پڑوس ہو، پھر میں جہاں بیٹھوں اٹھوں، جہاں میں پڑھنے جاؤں وہ میرے ساتھی اچھے ہوں، پھر اسی طرح میں جہاں کام کروں وہاں میرے نیک لوگ ہوں، میرا جن سے واسطہ پڑے وہ نیک لوگ ہوں۔ زندگی میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ ملازم بھی رکھیں تو اس کے لیے دعا کریں یا اللہ مجھے کسی نیک کا ساتھ عطا فرما، شادی کرنے لگے تو دعا کریں یا اللہ مجھے کسی نیک کا ساتھ عطا فرما، اولاد کے لیے دعا کریں کہ مجھے نیک کا ساتھ عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین عطا فرما۔ تو اسی طرح سے یعنی صالح کرتے 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 اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انجام میں بھی صالحین کے ساتھ کر دے۔ حالانکہ ہم متقی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عطا کر دے کہ ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ ہمیں اگر اچھے صالحین کا ساتھ عطا کرے آخرت میں بھی تو یہ اس کا ہم پہ کرم ہوگا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہی چیز انسان کو آخرت میں بھی نجات دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اپنی زندگی کے اندر سے ہر وہ چیز نکال دیں جو آخرت میں یا قبر میں نقصان پہنچانے والی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ذاتی مفاد ہے۔ کوئی دوسرا آ کے ہماری قبر کو نہ بنا سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے، نہ پیسہ دے کے اس کے اندر کے آسانیاں خرید سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور ہماری ذاتی محنت ہے، ہمارے ذاتی اعمال ہی اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے لیے بھی آسانیاں کریں اور اپنی آگے کی زندگی کے لیے بھی خیر جمع کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، غیر مومن کے لیے جینے کا پرلطف موقع ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے۔ موت غیر مومن کے لیے خسارہ ہو جاتا ہے اور مومن کے لیے اللہ سے ملنے کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا غیر مومن کے لیے عیش کا گھر ہے، جبکہ مومن کے لیے امتحان گاہ ہے، اور آخرت غیر مومن کے لیے ایک خیال ہے، دیکھی جائے گی جب ہوگا تو، جبکہ مومن کے لیے ایک لافانی منزل مراد ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں سے زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی شروع ہوگی۔ تو اس جینے کے لیے جینا سیکھیں، اس دائمی جینے کے لیے آج جینا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہوا، ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ہی گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائے اور استغفار کرنے والوں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله